مجھے ملا جلیل صاحب کے الفاظ یاد ہے. ملا جلیل اس وقت ملا عمر کے نائب وزیر خارجہ تھے. اس نے کہا کہ وزیر صاحب دعا کریں, ہم امریکہ کی ان کا مقابلہ میزائل سے نہیں کر سکتے, ہمارے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے, لیکن دعا کریں کہ وہ غلطی سے ہمارے ملک میں پیدل آ جائے. یقین کرے جب وہ پیدل آ گئے بش کے زمانے میں نے ایک آرٹیکل لکھا, ریکارڈ پہ ہے, میں نے کہا شاید ملا جلیل کی دعا قبول ہو گئی اور اب وہ سنبھال ہے. میرے پاس ایک مغربی دنیا کا سفیر آیا, چلو ملک چھوڑ دیتے ہیں, تو اس کو میں نے افغانستان کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے تو ان کو کچھ باتیں سمجھائی کہ دیکھیں پٹھانوں کا, جب خاص کر قبائلیوں کا اور افغانیوں کا معمولی سی چیز پہ بھی جھگڑا ہو جائے تو اس کو حل کرنے کے لیے قبائلی رسم و رواج کے مطابق وہ بڑا ٹائم کنزیومنگ ہے, اس میں ٹائم لگتا ہے. جب وہ ساری کہانی ختم کر لی تو he couldn't control himself, کہتا ہے مسٹر وزیر you have poured a bucket full of cold water over my head, کہ آپ نے ٹھنڈے پانی کی بالٹی میرے سر کے اوپر گرا دی. تو میں نے کہا دیکھیں میں جس میں آئس پڑا ہے وہ میں نے بھی فی الحال رکھا ہے, وہ بھی باقی ہے. تو آئی وش اس سے ابھی بات ہو جائے. بات چل رہی تھی طالبان کے ساتھ بات چیت کرنے کی, میں زور اس پہ دے رہا تھا کہ ان سے بات کر لو, ان سے بات کیے بغیر آپ حل نہیں کر سکتے, اور وہ یہ سننے کے لیے تیار نہیں تھا. اور اب آپ دیکھ لیں وہ بقول شخص ٹارچے لیے ہوئے ڈھونڈ رہے کہ طالبان کدھر ہے تاکہ ان سے بات کر لیں. چرچل نے کہا تھا, اس پہ ختم کرتا ہوں, چرچل کی کہاوت ہے کہ امریکن بڑے اچھے لوگ ہیں, یقین کرے وہ صحیح کام کر لیں گے, لیکن صحیح کام کرنے سے پیشتر جتنے ان کے پاس آپشن ہے وہ سارے استعمال کریں. ہم میں وہ قوت ایمانی کب پیدا ہوگی جب ہم کڑے ہو کے کسی کو کہہ سکے, جیسے طالبان نے, مجھے ان کا ایک واقعہ یاد ہے, ان سے پوچھا گیا اس وقت کہ اگر آپ مہربانی کر لے امریکہ کے ساتھ معاونت کر لے, دوسرے قوموں کے ساتھ معاونت کر لے, ورنہ آپ کے اوپر سینکشن لگ جائیں گے. تو انہوں نے میری طرف دیکھا, میں ترجمان بھی تھا, تو مجھ سے کہا کہ اپنے بڑوں کو سمجھا دے, ان سے پوچھ لے کہ اگر ہم نہ مانے تو پاکستان کو کتنی نقصان کتنی تکلیف ہوگی. تو میں تو بات سمجھ گیا لیکن ترجمانی کرنی تھی. تو میں نے جب بات کر لی کہ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر یہ نہ مانے تو پاکستان کو کتنی تکلیف ہوگی, تو ہمارے وہ حضرات بغیر سوچے فوراً جواب ٹھک پھینک دیا, پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس نے کہا اچھا, ہم تو صرف یہی ورڈ تھے کہ اگر پاکستان کو تکلیف یا نقصان پہنچتا ہے تو پاکستان سے ہمارے بڑے قریبی تعلقات ہیں, ہم شاید کچھ سوچ لیتے. لیکن اگر آپ صرف اس لیے آئے ہیں کہ ہم نہ مانے تو امریکہ ہمیں نقصان پہنچا دے گا, ان کو کلی چھٹی ہے. ہم مٹی کے گھر میں بیٹھتے ہیں, مٹی کے اوپر بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں, اور تیسری سٹیپ یا تیسرا مرحلہ مٹی کے اندر جانا, اس کے لیے ہم تیار ہیں. یہ قوت ایمانی ہوتی. یہی وہ بات جس کے اوپر قرآن شریف کہتا ہے کہ اس دنیا میں جتنا عرصہ رہنا ہے وہ آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے, اور جتنا ملنا ہے وہ آلریڈی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے. اس پہ ہمارا ایمان کمزور ہے.